بسم الله الرحمن الرحيم. وفيما إذا نظر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لأنه لمن فصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال الأصلي لا لأن القضاء وجب بسبب آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہوئی تھی کہ جس نص سے جس سبب سے ادا لازم ہے اسی سے قضا لازم ہے یا کسی اور امر سے. جمہور مشائخ کی رائے یہ کہ اسی سے. بعض نے کہا کہ نہیں کسی اور سے. مسئلہ ہے ذہن. جنہوں نے کہا تھا کسی اور سے انہوں نے ایک تو یہ دلیل دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ مثلا رمضان کا روزہ ہے. رمضان کا روزہ ایک مخصوص فضیلت کا حامل ہے. بعد میں جو آپ روزہ ادا کر رہے ہیں شوال میں, ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ میں, اس میں وہ فضیلت نہیں ہے. تو اب یہ اس فضیلت سے خالی روزہ ادا کر کے اس فضیلت والا ادا ہونا یہ تو غیر معقول بات ہے. تو جب یہ غیر معقول ہے تو یہ اپنے مورد پر بند ہوگا. اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. اس قسم کی انہوں نے بات کی. اس کا جواب دیا تھا جمہور مشائخ نے کہ اصل واجب کا ذمہ باقی رہنا اور فضل وقت کا عجز کی وجہ سے لا الہ مثل فوت ہونا یہ امر معقول ہے. روزہ رکھنا تھا, روزہ باقی ہے. رکھنا رمضان شریف میں تھا, وہ چیز ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب اس کی کوئی جزا آپ پر لازم نہیں ہے, اس کا کوئی بدلہ آپ پر لازم نہیں ہے کیونکہ آپ عاجز آ چکے ہیں. آپ کے بس میں نہیں اس وقت کو دوبارہ لے کے آنا. اس کی وجہ سے آپ سے ساکت ہو جائے. یہ معقول بات ہے, اس میں کوئی غیر معقول بات نہیں. یہ پچھلی گفتگو میں بات گزر چکی. ٹھیک ہو گیا. جو بعض مشائخ نے دلائل پیش کی ان میں سے ایک اور دلیل, اس پہ آپ توجہ کریں. وہ دلیل یہ ہے, پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ کہ آپ نے نظر مانی, منت مانی, یہ جو رمضان شریف ہے اس کے بیچ کے 10 دن میں اعتکاف کروں گا, آخری 10 دن اعتکاف کروں گا, پہلے 10 دن اعتکاف کروں گا, 2 دن اعتکاف کروں گا, میں 1 دن اعتکاف کروں گا. اس کا منت مان لیا آپ نے, نظر معین اس رمضان کی. توجہ ہے, ذہن میں رکھیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ روزہ رکھیں رمضان کا اور اعتکاف کر لیں. روزہ رکھیں رمضان کا, اعتکاف کر لیں, آپ کا اعتکاف ہو گیا. آپ اس رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے. ابھی تک میں مسئلہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے. روزہ آپ نے رکھا, اعتکاف آپ سے رہ گیا. اب شوال میں, ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ میں, محرم, صفر, ربیع اول, ربیع ثانی, اس میں جا کے آپ قضا کرنا چاہتے ہیں اس اعتکاف کی, تو ذہن میں رکھیں آپ مستقل طور پر اس کے لیے روزہ رکھیں گے. اگلا رمضان آئے, آپ اس میں جا کر اس رمضان میں جو منت مانی تھی اعتکاف کی, اس رمضان میں جا کر وہ اعتکاف کر لیں. اس روزے کے ضمن میں وہ نہیں کر سکتے. مقصودی روزہ رکھنا پڑے گا. مقصودی روزہ رکھ کے آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا. 1 کا 2 دن کا 3 کا جو بھی آپ نے منت مانی تھی. بات آپ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس رمضان میں رکھو گے تو اعتکاف کے لیے بالاستقلال قصدی روزے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا روزہ کافی ہے. سمجھے. اس رمضان سے تمہارا اعتکاف چھوٹ گیا. اعتکاف منظور کی بات ہو رہی ہے, منت مانی آپ نے, اعتکاف مسنون کی نہیں. ٹھیک ہے نا.
چھوٹ گیا تو اب آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے لیے مسئلہ یہ کہ آپ مقصودی طور پہ روزہ رکھ کے پھر اعتکاف کریں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جب مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو اب یہ جو بعض مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ قضا اسی نص سے لازم کہ جس سے ادا لازم، یا کسی اور نص سے، کسی اور سبب سے؟ اگر آپ کہیں اسی سے، بات پہ توجہ دینا، اسی سے، تو ذہن میں رکھیں جس سے ادا لازم ہوئی تھی اس میں رمضان، اس میں قصدی روزہ ضروری نہیں تھا، استقلالی روزہ ضروری نہیں تھا. رمضان کو روزہ بھی کافی تھا، ایسا نہیں ہے؟ رمضان میں اگر تو اعتکاف کرتا تو رمضان کو روزہ رکھتا، اعتکاف کر لیتا. جب تو قضا کرنے جا رہا ہے تو اب قصدی روزہ ضروری ہے. اگلے رمضان میں جا کر تو روزہ رمضان کا رکھے، اعتکاف جو پچھلا تھا اس کو قضا کرے، نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قصدی روزہ ضروری تھا، مستقل روزہ ضروری تھا. جو روزہ تم رکھ رہے ہو یہ قصدی اور مستقل نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اب بعض مشائخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی نص سے لازم ہوتا جس سے ادا لازم ہوئی تھی تو وہاں پر تو قصدی لازم نہیں تھا، وہاں پر ضمنی لازم تھا. قضا میں قصدی لازم ہے، ادا میں قصدی لازم نہیں ہے. اس کا پتہ چلا ادا کا سبب اور ہے اور قضا کا سبب اور ہے. مسئلہ سمجھے؟ پہلے مسئلہ بتایا، اب یہ ان کی دلیل کی جس انداز میں تقریر کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں. مسئلہ اتنا سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا مصنف علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ کا موقف ہے جمہور مشائخ والا. ٹھیک ہے نا؟ جمہور مشائخ والا موقف ہے، اس لیے جمہور مشائخ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. بات ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا بعض نصوص، بعض علماء کے جملے آگے کسی جگہ پر، تو یہ پوری امت میں لکھوں کھا علماء گزرے ہیں. ہر قائل کی ہر بات لائق اتباع نہیں ہوتی. یہ شان نبیوں کی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ شان انبیاء کرام کی ہے کہ جن کی ہر بات لائق اتباع ہے، بلکہ واجب اتباع ہے. ٹھیک ہے نا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر بات لائق اتباع ہو. ما منا الا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر. امام مالک سے بھی یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس معنی میں موجود ہے کہ ہر بندے کی بات مقبول بھی ہوتی ہے، مردود بھی ہوتی ہے، سوائے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا کے، انبیاء کرام کے. سمجھے نا؟ تو اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. اس کا یہ مطلب بھی نہ لیں کہ اب بزرگوں کی بے ادبیاں شروع کر دیں، یہ بھی نہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک مولانا صاحب کے بارے میں مجھے اطلاع ہوئی کہ ان کے سامنے مائع مستعمل کا مسئلہ چھڑا، تو حضرت علامہ استاذ الکل علامہ عطا محمد علی صاحب علیہ رحمہ کی بات ہوئی، ان کا حوالہ دیا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ پھر ان کو صاحب بار شریف کا حوالہ دیا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ پھر ان کو فتح رضویہ کا حوالہ دیا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ بھائی ہو تو سکتی ہے، یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ہو تو سکتی ہے. بھائی سب سے ہو سکتی ہے تو اسے بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. جو مرتبہ عصمت ہے وہ نبیوں کے لیے ہے، وہ نبیوں کے بعد عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باپ بے ادبیوں کا دروازہ کھول دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں باتیں، نہ افراط نہ تفریط. آپ مرتبہ عصمت پہ لے جائیں جب بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بے ادبیوں کا دروازہ کھول لیں یہ بھی غلط. میری بات سمجھے نا؟ اب آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، بر عصمت پر تو نہیں، تو اب آپ سے کوئی آپ کا بڑا بھائی یا آپ کا عزیز رشتہ دار کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ کے والد صاحب تو ایسے کیا کرتے تھے،
آپ کہتے ہو ابا سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ وہ کوئی معصوم تھا کیا؟ اماں سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ وہ کوئی معصوم تھی کیا؟ بات تو کوئی نہیں کہے گا، یا کہے گا؟ جی یہ نہیں کہے گا، معصوم نہیں تھے، یہ بات ضرور ہے، لیکن بات کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے بات جمہور کی ہو رہی تھی، ضمنی طور پر یہ میں نے بات کی کہ بھائی بعض مشائخ کی رائے ہے، تو بعض مشائخ کی جو تفردات ہیں ہم ان کو بے ادبی نہیں کرتے، ان کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن ید اللہ علی الجماع، ہم جو جماعت کی اور جماہیر کی رائے ہے ہم اس کی طرف میلان کرتے ہیں، بعض اوقات بعض محققین کی رائے کی طرف بھی میلان کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ جو بعض باتیں لکھی ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، یہ ساری باتیں لائق اتباع نہیں ہوتی، یہ اس میں تفصیل کروں گا تو بات اور اپنے موضوع سے اور سبق سے ہٹ جائے گی۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جو ہے نا باقاعدہ کئی مثالیں ذکر کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ کتابوں کے اندر عبارتیں آئی، نقل در نقل عبارت بدل گئی، عبارت ہی بدل گئی۔ مثلا ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا بھائی اجارہ علی تلاوت القرآن، یہ ہماری کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے، تو اب اجارہ علی تلاوت القرآن اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ تعلیم قرآن کا تھا، تعلیم قرآن سے نکل کے وہ عبارتی غلطی تلاوت القرآن بن گیا، قراءت القرآن بن گیا، قراءت القرآن تو عبادت محض ہے، اس پہ اجارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہم نے کیا کر وہی فلاں کتاب میں لکھا ہے، اور خدا کے بندے فلاں کتاب میں لکھے ہونے کا کیا مطلب فلاں کتاب میں لکھے، اس طرح کی باتیں تو ابھی میں نے حوالے دیے نا 2-4، تو کتنے لوگ ناراض ہو گئے، پانی کے کتنے لوگ ناراض ہو گئے جی آپ نے یہ حوالے کیوں دیے؟ تو یہ بات نہیں ہوتی میرے بھائی، باتیں کتابوں کے اندر ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باتیں لائق اتباع نہیں ہوتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر دینی فہم ہو، آپ کو یہ معلوم ہو، دینی اصول ضوابط معلوم ہو کہ ضوابط کیا ہیں، اصول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی علم کلام کی بات ہوئی تو انشاءاللہ وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اب جو متکلمین ہیں، یہ جو ٹولہ ہے نا مجسمہ اور مشبہہ کا، یہ آج کل جو ابن تیمیہ کے، یہ متکلمین کو اسی لیے نہیں مانتے، متکلمین سے اسی لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ متکلمین یہی کہتے ہیں بھئی یہ بات تھوڑا یہ بھئی آپ کے سامنے کوئی بات آ گئی ہے، آپ نے کہا جی نہیں آ گئی، یہ بات لکھی ہے تو لکھی ہے، ماننی ہے تو ماننی ہے ہم نے۔ اور خدا کے بندے جو طے شدہ اصول ہیں، جو یقینی باتیں ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان یقینی باتوں کو چھوڑ کے آپ ان ظنیات پہ عمل کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، بات سمجھے؟ بات میری سمجھے؟ تو مسئلہ کیا بیان ہو رہا تھا؟ مسئلہ ہی بیان ہو رہا تھا کہ بعض مشائخ کی رائے ہے، اب بعض کی بات کریں تو پھر یہاں پر بھی آپ کہنے کی بعض کے لحاظ ہم دیکھو ہمارا مسئلہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، عنایت اللہ کل اٹھ کے کہنی ہمارا میرا مسئلہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے جو جس کو ترجیح دی گئی ہے، جس کو راجح قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سبب اس کا تھا وہی سبب قضا کا ہے۔ رہا ان کا اعتراض، اس پہ کرتے ہیں بات، اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بات پہ توجہ ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل مسئلہ آپ سمجھیں، جب آپ نے منت مانی نے اعتکاف کی، اعتکاف کی منت مانی تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، سمجھ آئی؟ اعتکاف کے لیے روزہ بھی ساتھ آ گیا۔ آپ نے اعتکاف کی منت مانی تو اعتکاف کی نہیں مانی، آپ نے روزے کی بھی مانی۔ گویا کہ آپ نے کہا بھئی یہ جو دن ہیں ان دنوں میں روزہ بھی رکھوں گا اور اعتکاف بھی کروں گا۔ روزے کی آپ نے بالاستقلال منت مان لیے، گویا کہ، لیکن وہ دن رمضان کے بیچ آ رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس دو رستے ہیں، ایک یہ کہ رمضان کو روزہ رکھیں اور اعتکاف کریں، دوسرا راستہ یہ کہ مستقل روزہ رکھیں، رمضان کا چھوڑ کے مستقل رکھیں اور اعتکاف کریں۔ تو جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس وقت میں
جو فضیلت رمضان کے روزے کی ہے وہ دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے جو رکھنا ہے اس سے افضل یہاں موجود ہے. مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ جو آپ نے رکھنا ہے اس سے افضل یہاں پایا جا رہا ہے. تو اب آپ افضل کو ہٹا کے مفضول کو لا کر اپنا اعتکاف کریں، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کا جو مستقل روزہ ہے وہ ہٹ گیا. اس نے کہا بھائی تو رمضان کا رکھتے تو رمضان کا رکھ لے اور اعتکاف کر لے. فضل وقت کی وجہ سے آپ کا مستقل روزہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ رمضان گزر گیا، اعتکاف آپ کا نہیں ہو سکا. توجہ ہے؟ رمضان گزر گیا، اعتکاف نہیں ہو سکا. جب اعتکاف نہیں ہو سکا، اب وہ جو عارضہ تھا نا، کون سا کہ بھئی میں زیادہ فضیلت والا ہوں روزہ، رمضان کا روزہ، وہ عارضہ باقی ہے؟ نہیں باقی، وہ ختم ہو گیا. رمضان گزر گیا، وہ والی چیز باقی نہیں ہے. جب وہ چیز باقی نہیں ہے لہذا اب روزہ تو مستقل لازم تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، اس میں پھر میں گفتگو کرتا ہوں. روزہ مستقل لازم تھا آپ پر. جب آپ نے نظر مانی اعتکاف کی تو روزہ بالاستقلال لازم ہوا. جب روزہ بالاستقلال لازم ہوا، توجہ رکھنا، اب اس فضل وقت کی وجہ سے ہم نے جو قصدی روزہ اس کو ہٹا دیا تھا، استقلالی روزے کو ہٹا دیا تھا، اور جو غیر قصدی روزہ ہے جو رمضان کو روزہ اس پہ اکتفا کیا تھا. فضل وقت کی وجہ سے فضل وقت ہو گیا فوت. جو فضل وقت فوت ہو گیا، جو عارضہ تھا وہ جاتا رہا. اب وہ روزہ عود کرایا. اس نے کہا میں اب اپنی جگہ پہ رہوں گا، مجھے آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے. فضل وقت آپ سے فوت ہو گیا، وہ چیز آپ کے پاس باقی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ اب آپ کو مستقل روزہ رکھنا پڑے گا. وجہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی نص نے کہا. پہلی نص نے جس نص سے ادا لازم ہوئی تھی اسی نص نے کہا تھا روزہ مستقل ہے. سمجھے؟ جو پہلی نص ہے اسی نے کہا تھا روزہ مستقل رکھنا پڑے گا. بعد والی بھی یہی کہہ رہے مستقل رکھنا پڑے گا. تو تبدیل تو نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پہلی نص ہے اس نے کہا تھا مستقل رکھنا ہے، لیکن وہاں ایک عارضہ آ گیا. اس عارضہ کے پیش نظر کیا ہوا، ہم نے مستقل کو چھوڑ کے رمضان کا رکھ لیا. وہ عارضہ قضا میں نہیں ہے، اس لیے قضا بالاستقلال روزہ رکھنا پڑے گا. بالاستقلال روزہ رکھو گے تو رمضان اس کے ضمن میں ساتھ اعتکاف کرو. مسئلہ ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ خلاصے گفتگو ایک بار پھر سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو جمہور مشائخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس نص سے ادا لازم اسی سے قضا لازم. بعض نے کہا نہیں، جس سے ادا لازم اس سے قضا لازم نہیں. قضا کے لیے سبب مستقل اور سبب منفرد اس کا ہونا ضروری ہے. اس کی تائیدات انہوں نے پیش کی. ان میں سے ایک تائید انہوں نے یہ پیش کی کہ آپ دیکھیں آپ نے نظر مانی ہے، نظر معین رمضان شریف کے کچھ دنوں کی، تو غور کرنا رمضان میں وہ اعتکاف آپ نے کیا تو رمضان کا روزہ کافی ہے. بعد میں اس میں آپ نے روزہ رکھ لیا، اعتکاف نہ کر سکے، بعد میں آپ نے اعتکاف کرنا چاہا تو اب بالاستقلال روزہ ضروری ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی اگلے رمضان میں جا کے آپ اعتکاف کر لیں اور اسی روزے کے ضمن میں اعتکاف کر لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. مستقل روزہ رکھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں ادا میں مستقل روزہ ضروری نہیں تھا، رمضان کا کافی تھا. قضا میں مستقل ضروری ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ادا کے لیے اور نص ہے، قضا کے لیے کوئی اور نص ہے. ادا کے لیے اور سبب ہے، قضا کے لیے اور سبب ہے. مسبب بدلا مطلب سبب بدلا ہے. یہ ان کی دلیل کی تقریر. ٹھیک ہو گیا؟ تو جمہور مشائخ کی طرف سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ بدلا نہیں، مسبب نہیں بدلا. مسبب تو شروع سے یہی تھا کہ مستقل روزہ رکھنا ہے آپ نے. ادا میں ہی یہ تھا کہ آپ نے مستقل روزہ رکھنا ہے. نظر مانیے اعتکاف کی، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. جب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو غور کرنا کہ اب اعتکاف کی نظر مانی تو روزے کی بھی مانی. جب دونوں کی مانی تو روزہ تمہارا منظور ہے، صوم منظور. اس کے لیے مستقل طور پر روزہ رکھو گے تو ہوگا. وجہ ہے تو آپ نے نہیں رکھا. اچھا وہ مستقل طور پہ روزہ رکھنا ادھر بھی ضروری تھا، ادھر ضروری ہے ادھر ضروری ہے. یہاں پر عارضہ یہ بنا کہ فضل وقت
کی وجہ سے یہ جو تمہارا قصدی روزہ ہے یہ مفضول تھا، رمضان کا روزہ افضل تھا. ہم نے کہا کہ قصدی رکھے جب بھی مفضول ہے. اب وہ تو رکھ ہی نہیں سکتا نا، ہمارے نزدیک رمضان میں وہ رکھ ہی نہیں سکتا پورا روزہ. چلے رکھ لے بالفرض، جیسے ہم نے کہا سفر کے اندر رکھ سکتا ہے. اگر رکھ سکتا ہے تو غور کریں پھر بھی مفضول ہے، افضل رمضان کا روزہ ہے. تو جب مفضول کے بجائے افضل ہو سکتا ہے تو ہم مفضول کی جانب کیوں جائیں، افضل کی ادائیگی. یہ عارضہ تھا، اس عارضہ کی وجہ سے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا بھائی ابھی مستقل روزے کی حاجت نہیں ہے. لازم مستقل تھا، ابھی بھی لازم مستقل، بعد میں بھی لازم مستقل. جس نص نے ادا لازم کی اسی نے قضا لازم کی. یہاں بھی مستقل وہاں بھی مستقل. بات صرف اتنی سی ہے، یہاں مستقل تھا فضل وقت کی وجہ سے اس صوم مستقل کو ہم نے ہٹا دیا. ہم نے کہا رمضان کا رکھ لیں. یہ عارضہ آیا تو اس کا استقلال ہم نے ہٹایا. یہ عارضہ قضا میں ہے نہیں. جب عارضہ قضا میں ہے نہیں وہاں پر کوئی مستقل روزہ رکھنا پڑے گا. اتنا مسئلہ سمجھ توجہ ہے. مانا کریں مزید کوئی بات بتا دوں. اور اس صورت میں جب کہ منت مانے ماہ رمضان کے اعتکاف کی، روزہ رکھے اعتکاف نہ کرے، واجب ہوگی قضا صوم مقصود سے. کیونکہ جب جدا ہو گئے اعتکاف وقتی روزے سے، لوٹ آئی ہے اعتکاف کی شرط کمال اصلی کی جانب. کمال اصلی شروع میں ہی وہ مستقل روزہ تھا، قصدی روزہ تھا. سمجھے بات کو؟ تو یہ بعد میں اس میں لازم نہیں ہوا کہ اب تو بالاستقلال رکھنا پڑے گا، نہ کہ اس لیے یہ قضا کسی اور سبب سے. توجہ ہے بات پہ غور کرنا کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، جو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا جس کو ارباب علم اور فقہاء نے ترجیح دی، ہمارا عمل اسی پر ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ اس پہ حسامی پہ تھوڑا بہت حاشیہ بھی ہے میرا، تو اس حاشیے میں میں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا جب میں نے لکھا تھا. تو اعتراض میرا یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا بھئی اعتکاف کی نظر مانی تو مستقل روزہ رکھنا ضروری ہوا. اعتکاف کی نظر مانی تو مستقل روزہ رکھنا ضروری ہوا. اس وقت کیا ہے رمضان میں یہ عارضہ تھا وغیرہ یہ ساری گفتگو. سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کی حیثیت کیا ہے؟ شرط ہے. توجہ ہے. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. ذہن میں رکھنا شرطوں کے لیے حصول فی الجملہ کافی ہے، قصدی لازم نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس نماز کے لیے وضو کریں. آپ پانی میں گر گئے، خود سے وضو ہو گیا، اب باہر نکلے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی. بالخصوص حنفیوں کے نزدیک جن کی نیت ضروری نہیں ہے وضو میں. سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھو شرط کا حصول قصدی طور پر ضروری نہیں ہے، شرط کا وجود کافی ہے. بات ہے ذہن میں. تو جب رمضان کے جب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں قصدی طور پر جو ہے وہ لازم ہے، یہ بات غیر معقول ہے. سمجھے بات کو؟ یہ میرا یہ کیا کہتے ہیں بھائی اس پہ آپ اعتراض کہیں یا تطفل کہیں، جو بھی اس کو نام دیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ بھئی اب یہ رائے باطل ہو گئی ہے. ان ائمہ کے سامنے ہم ہوتے، اس قسم کی رائے پیش کرتے، ہو سکتا ہے وہ 10 جواب دے دیتے. سمجھ آئے گی نا بات کی؟ ہاں. لہذا الاعتماد علی ما صححوہ وما رجحوہ،
اعتماد اسی پر ہوگا جس کو اصحاب تصحیح اور اصحاب ترجیح نے تصحیح اور ترجیح جس کی جی ہمارے کیلو کال کی نہیں. یہ کیلو کال ہمارے اپنے ذہن کے حساب سے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے نا. ہمیں مجتہد بننے کی ضرورت نہیں، نہ ہماری اوقات ہے اجتہاد کی. ٹھیک ہے نا. جو یہ کیلو کال جو ہے وہ اس کیلو کال سے جو ترجیح شدہ مسائل ہیں، جو تصحیح دادہ مسائل ہیں، ان میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. ہم اس درجے کے نہیں. میں پچھلے دن بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ صاحب فضل القدیر نے کہا عامی کے ذہن میں جو صحت اور غلط یہ آتا ہے اس کا اعتبار ہی نہیں. لا عبرت اللہ. تم وہی غیر معتبر ہو تو یہ کون سی کیل کال کر رہے ہو. لیکن اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلہ وہی ہے جو یہاں بیان ہوا. لیکن یوں کہہ سکتے ہیں بھئی یہ بات ہمارے فہم میں نہیں آ رہی اور ہماری فکر اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ جو فرمایا کہ بھئی رمضان شریف کا جو اعتکاف کی نظر مانی تو بالقصد روزہ رکھنا ضروری ہوا تھا. تقریر تو ہم نے ایسی کی نا. جی بالقصد روزہ رکھنا ضروری ہوا تھا. جو تو فضل وقت کی وجہ سے ہم نے قصدی سے جو ہے نا وہ ضمنی پر اکتفا کر لیا. تو اس پہ سوال ہم نے یہ کیا، اس پہ اعتراض ہم نے یہ کیا، گزارش یہ کی کہ یہ اصول اور ضوابط کے خلاف ہے. اس لیے کہ شرطوں کا جو حصول ہے وہ فی الجملہ کافی ہوتا ہے. وہ فی الجملہ کافی ہوتا ہے. وضو ہے کسی بھی لحاظ سے آپ کو وضو ہو گیا تھا، آپ کی نماز درست ہے. قصدی طور پہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. بات سمجھیں. آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہے، اب قبلہ شریف کی طرف ہے تو ادھر ہی آپ نے نماز شروع کر چلے. ایک الگ مثال بن جائے گی. وضو والی مثال زیادہ مناسب ہے. بات ہے ہی ذہن میں. ٹھیک ہے. دوسرا